کبھی یہ خیال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے جو اشتہار نظر آتا ہے وہ اتنا پرفیکٹ، اتنا متعلقہ کیسے ہوتا ہے؟ لگتا ہے جیسے وہ خاص ہمارے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ اس کے پیچھے کوئی جادو نہیں، بلکہ میٹا کا ایک نیا اور بہت ہی طاقتور اے آئی سسٹم ہے جس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔ آئیے اس تجزیے میں دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے یہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی سفر پر چلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اشتہارات کیسے دکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو ٹیکنیکل چیلنجز ہیں ان کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اینڈرومیڈا نام کا یہ اے آئی اس پورے کھیل کو کیسے بدل رہا ہے، اور آخر میں ہم مستقبل پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ وہ اشتہارات جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہماری فیڈ کے پیچھے کی وہ اندیکھی ٹیکنالوجی ہے جسے ہم اکثر محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ آخر پلک جھپکتے ہی بالکل صحیح اشتہار کسی تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ اور تیز رفتار ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے۔ اچھا، تو یہ سارا کھیل شروع ہوتا ہے ایک پروسیس سے جسے ایڈ ریٹریول کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک سپر فاسٹ ڈیجیٹل لائبریرین ہو۔ اس کا کام لاکھوں کروڑوں اشتہارات کی ایک بہت بڑی لائبریری میں سے صرف چند ملی سیکنڈز میں چند ہزار سب سے متعلقہ اشتہارات چھانٹ کر نکالنا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیجیٹل بھوسے کا ڈھیر۔ یہ رفتار اور ہجوم کا ایک ایسا چیلنج ہے جسے میٹا کے انجینئرز کو حل کرنا تھا۔ یہاں پر دو بہت بڑے چیلنجز آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک طرف اشتہارات کا ایک سمندر ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف وقت ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر، کیونکہ یہ سارا فیصلہ فوری طور پر کرنا ہوتا ہے تاکہ اسکرولنگ کا تجربہ خراب نہ ہو۔ اس بھوسے کے ڈھیر کا حجم کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سسٹم کو ہر ایک موقع کے لیے، مطلب ہر بار جب کوئی فیڈ ریفریش کرتا ہے تو دسیوں ملین یعنی کروڑوں اشتہارات پر غور کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کروڑوں کے ڈھیر میں سے صحیح اشتہار یعنی سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے وقت کتنا ہے؟ صرف چند ملی سیکنڈز۔ یہی تو اصل چیلنج ہے، بہت بڑا حجم اور بہت ہی کم وقت۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اشتہارات آ کہاں سے رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ میٹا کے ایڈوانٹیج پلس جیسے ٹولز خود بخود اشتہارات کے کئی ورژن بنا دیتے ہیں۔ پھر جنریٹو اے آئی ہے جو مشتہرین کو لاکھوں نئے اشتہارات بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اور پریڈکٹیو ٹارگیٹنگ یعنی یہ اندازہ لگانا کہ کون سا اشتہار چلے گا، اس کے لیے بھی بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہیں پر انٹری ہوتی ہے میٹا کے نئے انجن اینڈرومیڈا کی، جو اس بہت بڑے مسئلے کا اگلی نسل کا حل ہے۔ اینڈرومیڈا کوئی عام سسٹم نہیں ہے، یہ میٹا کا نیا جدید ترین اے آئی سسٹم ہے جسے خاص طور پر انویڈیا کے گریس ہوپر سپر چپ جیسے طاقتور ہارڈ ویئر کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ ایڈ ریٹریول کے پورے عمل میں ایک انقلاب لایا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اینڈرومیڈا کے پیچھے 3 بڑے اور زبردست آئیڈیاز ہیں تو اسے اتنا مؤثر بناتے ہیں۔ اینڈرومیڈا کی کامیابی کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک بہت ہی سمارٹ دماغ جسے ڈیپ نیورل نیٹ ورکس کہتے ہیں، دوسرا ایک بہترین فائلنگ سسٹم جسے ہائرارکیکل انڈیکسنگ کہتے ہیں، اور تیسرا ایک لچکدار انجن جسے ماڈل الاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ پہلی چیز، ایک زیادہ ذہین دماغ۔ اینڈرومیڈا ایک ایسا خاص نیورل نیٹ ورک استعمال کرتا ہے جو پچھلے سسٹم سے، سنیے گا، 10,000 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس بے پناہ طاقت کی وجہ سے یہ لوگوں اور اشتہارات کے درمیان بہت ہی باریک اور پیچیدہ تعلقات کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا کمال ہے اس کا فائلنگ سسٹم۔ ہر ایک اشتہار کو ایک ایک کر کے چیک کرنے کے بجائے اینڈرومیڈا اشتہارات کو ایک ذہین کئی تہوں والے انڈیکس میں ترتیب دیتا ہے۔ سوچیں کہ لائبریری میں ہر کتاب کو ڈھونڈنے کے بجائے آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ کون سی الماری میں دیکھنا ہے۔ اس سے وقت اور توانائی دونوں بچتے ہیں۔ اور تیسرا آئیڈیا ہے ایک لچکدار انجن۔ یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ سسٹم اپنی پیچیدگی کو اصل وقت میں خود ہی ایڈجسٹ کرتا ہے، یعنی یہ اپنی زیادہ تر طاقت ان اشتہارات پر لگاتا ہے جہاں سے سب سے زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہو، اور اس سے کارکردگی 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ سب تھیوری میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل دنیا میں اس کے نتائج کیا نکلیں؟ چلے دیکھتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار خود بولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رفتار۔ اینڈرومیڈا پرانے سسٹم کے مقابلے میں سیدھا 3 گنا زیادہ تیز ہے۔ 3 گنا! یہ ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اور بہتری صرف رفتار میں نہیں ہے، اس نے 6% زیادہ متعلقہ اشتہارات تلاش کیے۔ اشتہارات کا معیار 8% بہتر ہوا۔ سب سے اہم بات، مشتہرین کے لیے ان کی اشتہاری لاگت پر 22% زیادہ منافع آیا،
اور جو لوگ اشتہار دیکھتے ہیں ان کی طرف سے ایکشن لینے میں 7% اضافہ ہوا۔ تو سب سے بڑی بات مشترین کے لیے، ان کے لیے اس کا مطلب ہے بہتر نتائج۔ وہ لوگ جو ایڈوانٹیج پلس کے AI فیچرز استعمال کر رہے تھے، ان کے ہر ڈالر پر 22% زیادہ منافع آیا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، آگے کیا ہے؟ AI اشتہارات کا مستقبل کیسا ہوگا اور اینڈرومیڈا کے لیے اگلا پڑاؤ کیا ہے؟ میٹا کی انجینئرنگ ٹیم خود کہتی ہے کہ جب اینڈرومیڈا کو MTIA اور مستقبل کے GPUs کے ساتھ ملایا جائے گا تو اس کی صلاحیتیں اور بھی بڑھ جائیں گی، اور اندازہ ہے کہ ماڈل کی پیچیدگی میں مزید 1000 گنا اضافہ ہوگا۔ تو فوری اگلا قدم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سسٹم کو مزید بہتر بنایا جائے تاکہ یہ اور بھی متنوع قسم کے اشتہارات دکھا سکے، جس سے نہ صرف لوگوں کا تجربہ بہتر ہوگا بلکہ مشتہرین کو بھی بہتر نتائج ملیں گے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جیسے جیسے اینڈرومیڈا جیسے AI اشتہاری نظام 1000 گنا زیادہ طاقتور ہوتے جائیں گے تو ہماری آن لائن دنیا، ہماری پسند ناپسند اور یہاں تک کہ ہماری ثقافت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔